السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں۔ مرزا اسد اللہ غالب کی غزل نمبر 11 کا پارٹ نمبر 2، یعنی پہلی غزل میں ہم نے 1 سے لے کے 5 تک اشعار کو دیکھا تھا، اور آج پیش خدمت ہے اشعار نمبر 6 سے لے کے 10 تک اس کے اشعار۔ تو چلے جی پڑھتے ہیں کہ اشعار نمبر 6 کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا، اور در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا، اور کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا، اور کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا، اور اس کا شعر ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جو شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ ان کے مشکل الفاظ کے معنی اس میں زیادہ کوئی بھی مشکل الفاظ نہیں ہے، لیکن اشعار بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے اشعار ہیں، لیکن بالکل سادہ سے الفاظ ہیں۔ جیسے پہلا شعر ہے کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کے دیکھا ہی نہیں، ظلم سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا، اس میں بھی ایسا کوئی لفظ نہیں ہے۔ کہ دوسرے شعر میں بھی دیکھ لیں ہم، در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اور شعر نمبر جو آگے ہے 8، کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، نزول کا مطلب تھا اترنا، بلائیں مصیبتیں، اور دیدہ اختر، اب دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، بصارت، اختر ہوتا ہے ستارہ سیارہ، اور دیدہ اختر یعنی مجازن اس کو آپ کہہ دیں کہ خوبصورت چمکدار آنکھ جس میں کشش ہو جیسے ستاروں کی ہو، اور کیا رہو غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یاد، غربت ہم جانتے ہیں حوادث حادثے کی جمع ہے، اور نامہ کہتے ہیں خط کو، نامہ بر خط کو لانے والا، اور آخری شعر میں جو ہے شاہ، بادشاہ کو کہا جاتا ہے شاہ، یہ اس کو لکھا ہوا ہے وزن کے حوالے سے شاہ کو، تو غالب گنبد بے در، ایسا گنبد جس کا در نہ ہو، یہ آسمان کی طرف جو ہے وہ اس کا اشارہ ہے۔ تو چلے جی ان کے اشعار کی موسر تشریح دیکھتے ہیں کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا، یعنی محبوب کا چہرہ نہ کھلنے پر بھی، یعنی چہرہ بے نقاب نہ ہونے پر بھی حسن و دل فریبی کا وہ عالم ہے کہ آج تک کبھی دیکھنے ہی میں نہیں آیا، یعنی پہلے زلفیں اس کے چہرے پر پڑی رہتی تھی اور نہایت دل آویز معلوم ہوتی تھی، اب اس نے جو نقاب اوڑھ رکھی ہے، اور نقاب نے زلفوں سے بھی بڑھ کر اس کے چہرے پر زیبائی اور خوشنمائی پیدا کر دی، گویا کہ نقاب کا حسن زلف سے بازی لے گیا، یعنی زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پہ کھولا، یعنی پہلے زلفیں جو گھیرا کیے رہتی تھی اس کے چہرے کو اور اس کی خوبصورتی کا سبب ہوتی تھی، اب جو اس نے نقاب پہنا ہے وہ نقاب جو ہے زلف سے بڑھ کر اس شوق کے منہ پر، یعنی اس کے محبوب کے حسن کو جو ہے وہ اس کو خوش نمائی کو، اس کی زیبائی کو دوبالا کر رہا۔ اگلا شعر کمال شعر ہے کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ حضور مجھے دروازے پر پڑا رہنے کی اجازت دیجیے، اجازت مل گئی، اور میں نے اپنا لپٹا ہوا بستر کھولنا شروع کیا، اسی اسنا میں محبوب کول سے پھر گیا، اور مجھے بسد حسرت و یاس اپنا کھلا ہوا بستر پھر لپیٹنا پڑا، یعنی در پہ رہنے کو کہا، پہلے کہا کہ ٹھیک ہے رہ لو، اور اس کے بعد اپنے پھر گیا، یعنی ابھی میں بستر کھول ہی رہا تھا کہ وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اس شعر میں غالب نے محبوب کی شوخی، تلون مزاجی اور عاشق آزاری کا نقشہ نہایت بڑا ہی دلکش انداز میں کھینچا ہے کہ اس نے اجازت دی، اور اس سے پہلے کہ میرا بستر کھلتا، اب بستر کھولنے میں ہم جب جانتے ہیں کہ لپٹا ہوا بستر کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اتنے میں وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ اور اگلا شعر کہ کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا، کہتے ہیں کہ میرے غم بری رات اتنی اندھیری کیوں ہے، کیوں اندھیری ہے شب غم، پہلے ہاف مصرع، آگے خود ہی کہتے ہیں کہ ہے بلاؤں کا نزول، یعنی میری شب اتنی گہری ہے کہ اس میں ستاروں کے ٹٹراتے دیے بھی نظر نہیں آتے،
پھر آگے خود ہی کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ عالم بالا سے روئے زمین پر بلائیں نازل ہو رہی ہے، بلاؤں کا نزول ہو رہا ہے، مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ستارے دنیا کے آسمان کی طرف سے آنکھیں پھیر کر عالم بالا کو تک رہے ہیں، یعنی جدھر سے بلائیں اترتی ہیں ستارے بھی وہیں پہ تک رہے ہیں، یعنی آج ادھری کو رہے گا دیدہ اختر کھلا، یعنی ستاروں کی جو آنکھ ہے وہ بھی ان بلاؤں کے نزول کو دیکھنے کی، ستاروں کی آنکھیں اس منظر کی طرف سے ہٹ ہی نہیں سکتی، اور ان سے جو بھی روشنی حاصل ہو سکتی تھی زمین کی طرف نہیں آ سکتی، لہٰذا میرے غم بری رات سراسر اندھیری ہو گئی۔ شب غم کی کامل ترقی کا یہ سبب بالکل نیا اور غالب کو یہ چھوتا ہے خیال ہے جس کو انہوں نے مضمون باندھا ہے کہ لطف یہ ہے کہ سبب بلاؤں کے نزول سے پیدا ہوا اور شب غم کی تاریکی میں درد انگیزی کا اضافہ ہوگا۔ یہ بڑا ہی جو ہے ایک اچھوتا مضمون جو ہے وہ انہوں نے غالب نے باندھا اس میں۔ نیکسٹ کہ کیا رہو غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بارک سر کھلا۔ اب یہ بڑا کمال شعر ہے کہ میرے لیے پردیس میں خوش رہنے کی کون سی صورت ہے، کیا رہو غربت میں خوش۔ غربت یہاں میں غریبی بھی کا بھی اشارہ ہے، اور ایکچولی غربت پردیس کے لیے بھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پردیس میں رہنے کی میری کون سی صورت خوش رہنے کی، جب آفتوں اور مصیبتوں کا یہ عالم ہے، حوادث کا یہ حال ہے کہ قاصد جب وطن سے خط لاتا ہے تو اکثر کھلا ہوا ہوتا ہے، یعنی نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بار اکثر کھلا، یعنی میرا جو خط آتا ہے وہ میرا جو قاصد ہے، میرا جو نامہ بر ہے اس کو بھی کھول کے پڑھ لیتا ہے۔ یہ دوسرا مصرع جو ہے نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بار اکثر کھلا، مصرع کا مضمون اس رسم پر مبنی ہے جن خطوں میں کسی کی موت کی خبر ہوتی تھی اور اکثر کھلے بھیجے جاتے تھے، یا ان کا کوئی گوشہ چاک کر دیتے تھے تاکہ مکتوب اللہ دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ خط میں کوئی بری خبر درج۔ آج بھی یہی دستور ہے، جس شخص کے پاس وطن سے اکثر خط کھلے ہوئے آئیں اس کا مسلسل رنج و غم میں مبتلا رہنا کسی طرح کا محتاج نہیں۔ پردیس میں وطن سے خطوں کا آنا ہر مسافر کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا، جس شخص کو زیادہ تر خبر مرگ لانے والے خطوط ملے وہ کیوں کر خوش رہ سکتا ہے۔ پردیس کے غموں پر عزیزوں اور دوستوں کا مرنے کا غم اس کے لیے مزید قلق کا باعث بنا ہے۔ اب ظاہر ہے آج کے دور میں نامہ لاتا ہے وطن سے، نامہ بر تو نہیں آتا، ہمیں واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے یا کسی بھی طرح کا میسج آ جاتا ہے، کوئی ایس ایم ایس آ جاتا ہے، کہ کوئی ای میل آ جاتی ہے کہ یہ فلاں حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا ہے۔ بات وہی ہے کہ کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، کیسے خوش رہا جاتا ہے یعنی پردیس میں، کہ جب ملک سے بار بار اس طرح کے جو ہے وہ ناگہاں اور مصیبت زدہ جو میسج ہے وہ جو ہے پیام پر میسج ہی پیام ہی بھیجتے ہیں۔ اور آگے مقطع بڑا ہی کمال اور میرا سب سے پسندیدہ یہ مقطع ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جو شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ اس میں غالب سرور کونین کے بادشاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا جو ہے وہ فخر کر رہے ہیں کہ میں ان کی امت میں ہوں کہ جن کے لیے معراج کی رات آسمان کے بند دروازے کھل گئے، واسطے جس شاہ کے یعنی جس شاہ کے جس بادشاہ کے آقا دو جہاں کے لیے گنبد بیدار کھلا، یعنی وہ گنبد جس میں دروازہ نہیں ہے وہ اس میں بھی دروازہ بن گیا اور وہ کھل گیا جن کے لیے۔ تو اگر میں ان کی امت میں ہوں، میرا یہ احساس ہے کہ میں اس کی امت میں ہوں، ان کی امت میں ہوں، تو میرے کیوں مقام پھر میرے کام بند کیسے رہ سکتے ہیں، میرے لیے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا کیوں ہو سکتی ہے۔ میں اس مقدس ہستی کے ذات کے لیے یہ بے دروازہ ایک گنبد بے در جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن سکا، ان کے لطف و نوازش سے، ان کے کرم سے، ان کی نظر کرم سے، ان کی نوازش سے میرے تو کوئی بھی غرض رکی نہیں رہ سکتی، میرے کوئی کام جو ہے وہ بند کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جی مزہ اشعار۔ اب پوری غزل جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ تاکہ آپ اس کی جو دلکشی ہے وہ برقرار رہے تشریح کے بغیر، کہ بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یارب یہ در گنجینہ گوہر کھلا، شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے کہ گویا بتکدے کا در کھلا، گرچہ ہوں دیوانہ
پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشنا پہ نہا، ہاتھ میں نشتر کھلا، گناہ سمجھوں اس کی باتیں، گناہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پہ کر کھلا، ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خود کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا، اور منہ نہ کھلنے پر بھی ہے وہ عالم کے دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا، اور در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، اتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا، اور کیوں ہے اندھیری شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدائے اختر کھلا، اور کیا رہوں غربت میں خوش جب ہو حوادث کا یہ حال، نامہ لاتا ہے وطن سے نامہ بر اکثر کھلا، اور بکتا کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ تو یہ تھی جی غزل نمبر 11۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ مختصر سی جو کاوش ہے یہ تشریح پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر غزل نمبر 12 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔